السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد نوشاد قاسمی تارا پوری۔ میرے یوٹیوب چینل نوشاد ٹیچ پر آپ کا خیر مقدم ہے۔ دوستو، آج میں آپ حضرات کے لیے تحریر یعنی رائٹنگ لکھائی سے متعلق بہت ہی اہم پیغام اور معلومات کا بھنڈار لے کر حاضر ہوا ہوں، جن کو جاننا ہر ایک لکھنے والے کے لیے ضروری ہے۔ دوستو، اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ حسن خط یعنی اچھی تحریر اور بد خطی میں کیا فرق ہے، تاکہ ہر ایک کو اچھا لکھنے کا شوق پیدا ہو سکے۔ اس سے پہلے بھی میں نے تحریر سے متعلق 3 ویڈیو بنائی ہیں، جن کو آپ ضرور دیکھیں۔ مزید ساتھ ہم اہم معلومات حاصل کرنے اور کچھ سیکھنے کے لیے نیز ایک اچھا معلم و متعلم بننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل نوشاد ٹیچ کو ضرور سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں، تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کے پاس پہنچتی رہے۔ محترم ناظرین، پہلے کے اہل قلم کی تحریر بہت پاکیزہ اور پرکشش ہوتی تھی۔ ایک کو خواہ بھی ہر ایک آدمی کو اس تحریر کو پڑھنے کی خواہش ہوتی تھی، اور جب پڑھتا تھا تو اس کو فائدہ بھی ہوتا تھا۔ اور آج کے لکھنے والوں کا حال اس کا الٹا ہے۔ بعض کی تحریر دیکھ کر اس کے علم کے متعلق بدظنی ہو جاتی ہے اور یہ خیال دل میں آتا ہے کہ یہ جاہل مطلق ہے، جب اس نے اپنا خط تک درست نہیں کیا، سطریں ٹیڑھی میڑھی ہیں۔ حد تو یہ ہے کہ املا تک درست نہیں ہے تو اس نے خاک پڑا ہوگا۔ بد خطی کسی حد تک اگر نظر انداز کر دی جائے تو املے کی غلطی تو یقیناً اس کے جاہل ہونے پر دلالت کرتی ہے، چونکہ بد خطی اندرونی نفسیاتی اور ذہنی خامیوں، انتشار اور بے ترتیبی کی عکاس ہوتی ہے۔ جیسا کہ جو آدمی چائے کا اچھا ذوق نہیں رکھتا اور اچھی بری چائے میں تمیز کی صلاحیت نہیں رکھتا، وہ غالباً حس سلیم سے محروم ہوا کرتا ہے۔ علماء نفسیات انسان کی خوش خطی اور اس کی بد خطی سے اس کے اندرونی کیفیات کا اندازہ کر لیتے ہیں، کیونکہ انسان کے نفسیاتی خصائص و امتیازات اس کے ظاہری اعمال و احوال میں مجسم ہو جایا کرتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ سیدھی سطریں کاتب کی سلامت روی اور گرد و پیش سے باخبری، نیز نقصانات و خطرات کے حوالے سے اس کی پیش بندی کی علامت ہے۔ چڑھتی ہوئی سطریں جو نیچے سے اوپر کی طرف کو چڑھنے لگتی ہیں، جذبہ اقدام اور ہمت و حوصلے کی غماز ہوتی ہے۔ انہوں نے تجربے سے یہ ریکارڈ کیا ہے کہ بڑے بڑے تاجر اور کاروباری لوگ جو اپنی ذاتی محنت و عرق ریزی سے مال و دولت کی دنیا میں اپنا نام روشن کر گئے، ان کی تحریروں کی سطریں سیدھی شروع ہو کر آہستہ آہستہ اوپر کو چڑھتی ہوئی ہوتی تھیں۔ اس کے برخلاف اوپر سے نیچے کو اترتی ہوئی سطریں جو سیدھی شروع ہو کر آہستہ آہستہ نیچے کو مڑتی چلی جاتی ہیں، نویسندہ کی قناعت پسندی، گمنامی یا بے نامی کو بتاتی ہے۔ چنانچہ خواتین کی تحریریں عموماً اسی قسم کی ہوتی ہیں۔ ٹیڑھی میڑھی تحریر جو کبھی چڑھتی اور کبھی اترتی ہوئی نظر آتی ہیں، نویسندے کے ذہنی تردد، قوت فیصلے کی کمی، الجھاؤ، نفسیاتی دباؤ اور نامعلوم وحشت کی علامت ہوتی ہے۔ متوازن حروف والی تحریر جس میں کاٹ چھانٹ نہ ہو، نویسندہ کی نستعلیقیت، نظافت طبع، سلیقہ مندی اور ترتیب پسندی کو ظاہر کرتی ہے۔ حروف کی خوبصورتی اور نشست اگر مطبع کے حروف کی طرح ہو تو اس سے کاتب کے صبر، شعار، ٹھنڈے مزاج اور متین طبع ہونے کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، خصوصاً اگر جیم، حا، خا کے دائرے کی صحیح گولائی، سین شین کے شوشوں اور الف کے استادگی پر توجہ دی گئی ہو۔ الفاظ کے آخری حروف کی درازی
خصوصاً جیم، ہا، عین، غین کی نویسندہ کے مبالغہ پسند، فضول خرچ اور عیش کو شین عیش کوش ہونے کو بتاتی ہے۔ تحریر کے حروف کا ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہونا، جیسے کاف الف سے جڑ جائے اور الف لام تعریف سے مل جائے، کاتب کی اجرت پسندی و جلد بازی کو بتاتا ہے۔ تحریر کے حروف کا توازن اور شکل و صورت کا اعتدال، کاتب کی معتدل المزاجی، استقامت طبع، حلم جوئی، نرم خوئی، خوش اخلاقی اور وسیع القلبی کو بتاتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے حروف والے مرتب تحریر، جس کے الفاظ اور سطروں کے مابین فاصلے ہوں، لطیف المزاجی اور جذبات کی پاکیزگی کی غماز ہوتی ہے۔ جس کی تحریر کے حروف بڑے اور الفاظ کے درمیان فاصلے ہوں، وہ سخی اور فضول خرچ ہوتا ہے۔ باریک الفاظ والی تحریر، جس کے الفاظ ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہوں، عموماً اس کا لکھنے والا جز رس، بخیل، لالچی یا کم خرچ ہوتا ہے۔ جس کی تحریر کے حروف کھڑے اور الف لام وغیرہ پائے کی طرح ہوں تو بحث و مباحثے اور مشقتوں کا عادی ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کی تحریروں میں فا اور با کے مابین امتیاز نہیں ہو پاتا اور سین یا دائروں والے حروف کے دائرے غیر واضح ہوتے ہیں۔ اس قسم کے لوگ جلد باز اور اپنی ذات کے سلسلے میں لاپرواہ ہوتے ہیں۔ اس لیے دوستو، بدخطی سے جہاں تک ہو سکے بچنا چاہیے۔